بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف مسلسل انتقامی کارروائیوں کے باوجود عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نئے سروے نے حکومتی ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان کہاں ہیں؟ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جو جمع ہوئی ہے اس نے ایک نیا تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، یعنی نگران حکومت کس وزیر اعظم کی سربراہی میں بنے گی، فیورٹ کون ہے؟ محسن بیگ آؤٹ ہو گیا ہے، لیکن ایک اور میڈیا ٹائکون اس کا نام سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جس انداز میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومتیں قائم کی گئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرف محسن بیگ، دوسری طرف اعظم خان، ان کو نگران وزرائے اعلیٰ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اور یہ کس نے منتخب کیا، حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے؟ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پیچھے کون ہے، اس کا اظہار عمران خان کر چکے ہیں۔ لیکن عملی طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت فضل الرحمان کی پارٹی کے گورنر غلام محمد چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ وہاں پر جو ہے وہ لے دے بھی ہوئی ہے۔ جو وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحادی ہیں انہوں نے بھی ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن فضل الرحمان چونکہ اتحاد کے سربراہ ہیں تو لہذا انہوں نے بھی اپنا حصہ بھرپور بٹورنا ہے، تاکہ اگلے الیکشن کے اندر دھاندلی کے ذریعے وہ بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ حصوں سے اپنی کچھ نشستیں نکالیں، تاکہ اگلی حکومت کو بھی بلیک میل کرنے کی وہ کوشش کریں۔ فضل الرحمان کا جو اصل آبائی حلقہ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہے، جہاں پر علی امین گنڈا پور ان کے مقابلے میں امیدوار ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور پر بھی اتنے مقدمات بنا دیے گئے ہیں اور الیکشن کا جو ماحول بنے گا تو اس وقت بھی علی امین گنڈا پور کے لیے شدید مشکلات ہوں گی، اور فضل الرحمان دھاندلی کے ذریعے ممکن ہے الیکشن جیتنے کی کوشش کریں۔ لیکن عوام کی جو رائے ہے وہ بہرحال دوسری طرف ہے۔ محسن بیگ کا نام لیا جاتا تھا کہ چونکہ یہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں، اور آج کل چونکہ تمام ادارے ایک پیج پر چل رہے ہیں، اور جو اس وقت معیشت کی بحالی کی سرمایہ کاری کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں بھی آرمی چیف کا نام ڈالا گیا ہے، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ اور پھر محسن بیگ ایک انتہائی مشکوک کردار کا آدمی ہے، اور وہ کوئی صحافی نہیں ہے بلکہ وہ ایک عجیب قسم کا اس کا بروکر کا رول جو ہے وہ عوام کے اندر ڈسکس ہوتا ہے۔ لیکن جس انداز میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخلے کے لیے ان کی گاڑی سمیت اجازت نہیں دی گئی، لیکن محسن بیگ کی 2 گاڑیاں جو ہے وہ اندر داخل ہوئیں۔ اب کس نے اجازت لے کے دی، کون ہے جو ان کے حکم پر چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں بہت کچھ واضح کر رہی تھی۔ لیکن اگر محسن بیگ وزیر اعظم بنتے ہیں تو یقینی طور پر ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کا تمام جو ناکامیاں ہوں گی وہ جا کے الٹیمیٹلی جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر تنقید ہوگی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 میڈیا ٹائکون ہیں وہ اس وقت نگران وزیر اعظم کے طور پر انتہائی فیورٹ ہے۔ پنجاب کے اندر جو پہلے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی، انتہائی مشکوک کردار کا آدمی، اس کے بھی اپنے ایک میڈیا گروپ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا عامر میر، حامد میر کے جو بھائی ہیں، انتہائی عجیب قسم کے کردار کا آدمی ہے، لیکن اس کو لگایا گیا۔ تو اس وقت کرائیٹیریا ایک ہی ہے، اگر کوئی عمران خان کا مخالف ہے، دشمن ہے، تو اس کو نگران کیبنٹ کے اندر لے کے آنا ہے، تاکہ عمران خان اور تحریک انصاف تو کسی صورت بھی انتظامیہ کے ذریعے جو ہے وہ جیت نہ سکے، یعنی انتظامیہ اس کے مخالف ہونی چاہیے۔ یہ پورا ایک کرائیٹیریا بنایا گیا۔ لیکن اس وقت جو انتہائی عام فیورٹ بتائے جا رہے ہیں، اور ایک صحافی ہیں توصیف احمد، بڑے عام جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ اشارے کنارے میں بات کی ہے، اور لوگ بھی اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں۔ چونکہ آج کل میڈیا جو جس طریقے سے آپ کو علم ہے 2 نمبری کر رہا ہے، جس طرح لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن وہ دلالی کر رہا ہے اس وقت حکومت کی، تو ان تمام لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ ایک شخصیت ہے، میڈیا سے ان کا تعلق ہے، بڑا گروپ میڈیا گروپ ہے، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، یعنی بہت سارے وہ ادارے بھی لاہور کے اندر چلا رہے ہیں، اور ان کا جو نام ہے وہ فیورٹ ہے۔ سابق 2 مرتبہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں وہ 2002 سے لے کر 2008 یا 7 تک وہ ضلع ناظم رہے ہیں لاہور کے۔ اب میں نام لے ہی دیتا ہوں، میاں عامر
اس وقت میاں عامر محمود جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے طور پر انتہائی فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں، اور یہ انتہائی عام ذمہ دار حلقوں کے اندر جو ہے ان کے نام پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا، جس کے اندر انہوں نے بتانا تھا کہ کتنے لوگ اس وقت کسٹڈی میں ہیں، فوج کے اندر جو ہے کسٹڈی میں کتنے لوگ ہیں، جو پولیس فورس ہے، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ہاں کتنے حراست میں لوگ ہیں، جیل میں کتنے ہیں، فزیکل ریمانڈ پہ کتنے ہیں، تو یہ سارے جو فیکٹ اینڈ فگر ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں۔ اب اس پر اعتماد تو شاید نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہاں پر انہوں نے بتایا کہ کوئی وکیل اور صحافی اور بچے اور عورتیں، اس طرح عورتیں تو خیر ہیں لیکن بچے جو ہے وہ تحویل میں نہیں ہیں، نہ ہی فوج کی اور نہ ہی حکومت کے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سیالکوٹ جیل سے وہ جس انداز کے اندر عمران ریاض کو باہر نکالا گیا اور آگے ویگو ڈالے کھڑے تھے، پھر وہاں سے پولیس کے سامنے سے ان کو اٹھایا گیا۔ اب یہ توقع تو سب کو ہے کہ وہ کسی ایجنسی کی تحویل میں ہے، وہ ایجنسی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جب جواب طلب کیا پولیس سے کہ بتائیے عمران ریاض کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا جی ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نے تو ایجنسی سے پوچھا ہے وہ بھی نہیں مان رہے، تو ہمارے پاس ہم نے تو رہا کر دیا تھا۔ لہذا پولیس جو ہے وہ آلریڈی جواب دے چکی ہے کہ وہ جو ہے وہاں پہ ہماری حراست میں نہیں ہے، ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا، ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا تھا ضمانت لے کر، ان کا بیان حلفی لے کر۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایجنسیز کے حوالے سے آج رپورٹ دی گئی ہے اٹارنی جنرل جو ہے ان کی طرف سے کہ کوئی ایک صحافی بھی وہ کسی ایجنسی یا فوج کے پاس تحویل میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے۔ اب زمین کھا گئی ہے، آسمان پہ ہیں، عمران ریاض خان کہاں ہے؟ اگرچہ جو ان کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق، میں 2 دن پہلے آپ کا ذکر کر چکا ہوں، اس حوالے سے وہ کانفیڈنٹ ہیں، ان کے علم میں ہے، اور لیکن عدالت کے سامنے ایک ننگا جھوٹ بولنا یہ بڑا بہرحال حیران کن ہے، اور اس نے مزید ایک تشویش پیدا کر دی ہے عمران ریاض خان کے چاہنے والوں کے اندر۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں چونکہ آج کل عدالتوں کو سچ نہیں بتایا جاتا، بہت سارا جھوٹ ملاوٹ کر کے بتایا جاتا ہے، تو اس وقت نہ تو پولیس مان رہی ہے نہ کوئی ایجنسی یا فوج مان رہی ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ کہاں ہے۔ تو ایک صحافی اس کی بھی کسٹڈی آج نہیں تسلیم کی گئی، یہ بڑا حیران کن ہے۔ دوسری طرف تمام انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے تحریک انصاف کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تمام الیکٹیبل جو ہیں ان کو زبردستی جس طرح تیزی کے ساتھ تحریک انصاف سے نکل رہے ہیں، وہ اپنی جگہ چونکہ پریشر اس طرح ڈالا گیا ہے۔ لیکن ایک نیا سروے آیا ہے اور اس سروے نے یہ بتایا کہ عمران خان اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو 2/3 اکثریت لینے کی پوزیشن میں ہے، اور اس سے یقینی طور پر آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے بلاول، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، ان سب کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ تمام ظلم کے باوجود یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ ان کو الٹا پڑ رہا ہے، وہ خاندان الٹا ان کو ہلاکو خان، چنگیز خان سمجھنے لگ گئے ہیں، اور وہ بول تو نہیں سکیں گے، بہت سارے لوگ ہیں جو بات نہیں کر سکتے، جو بول نہیں سکتے، لیکن وہ دل سے نفرت تو کر سکتے ہیں، وہ تو نہیں دیکھی جا سکتی۔ تو یہ جو نفرت کا اظہار ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ پوری گیم خراب بھی کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ الیکشن ہر حال میں عمران خان سے چھیننے ہیں، عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا ہے، خواہ اس کے لیے بدماشی کرنی پڑے، غنڈہ گردی کرنی پڑے، وہ علیحدہ میٹر ہے۔ لیکن یہ بتایا گیا کہ جو نون لیگ ہے وہ انتہائی غیر مقبول ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی بھی بعض جگہوں پر غیر مقبول ہے۔ تو یہ ریپبلک پالیسی ہے، ان کا جو سروے ہے وہ بڑا اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریپبلک پالیسی کی حالیہ ریسرچ میں یہ رجحان سامنے آیا ہے کہ تحریک انصاف کی اپریل 2023 کی عوامی مقبولیت میں واضح اضافہ یا کمی نہیں ہوئی ہے، اور یہ ابھی تک برقرار ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان کو نکالا گیا اور اس کے بعد عوام باہر نکلی سڑکوں پر، جو مسلسل جلسے جلوس ہوئے، تو اس کے بعد عوام کی جو مقبولیت تھی وہ 2/3 اکثریت تحریک انصاف کو دی جا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وہ جو مقبولیت ہے وہ مینٹین ہے، یعنی حکومت آنے کے باوجود، انتقامی کارروائیوں کے باوجود، لوگوں کا تحریک انصاف کو الیکٹیبلز کا چھوڑ کر جانے کے باوجود، اور یہ ظاہر کرنا کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف اور عمران خان کو مائنس کیا جائے گا، اس کے باوجود وہ جو مقبولیت ہے وہ کہتے ہیں وہاں اتنی مقبولیت جو ہے آج بھی تحریک انصاف کی جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کے اندر کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی سوائے اندرون سندھ اور کراچی کے بلوچ اور سندھ علاقوں کے MQM اور پشتون قوم پرست سیاسی جماعتوں کی مقبولیت میں بھی کمی آئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون علاقوں میں بھی قوم پرست کمزور ہوئے ہیں۔
بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام فے کی مقبولیت برقرار ہے، جبکہ پشتون علاقوں میں تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھی ہے۔ سندھ کے اندرونی علاقوں میں قوم پرست اور جی ڈی اے کے کمزور ہونے سے پیپلز پارٹی مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ کراچی کے بلوچ اور سندھی علاقوں میں بھی پیپلز پارٹی مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ اردو سپیکنگ علاقوں میں ایم کے ایم کمزور ہوئی ہے، جبکہ تحریک انصاف اب بھی مقبول ہے۔ کراچی میں 5 ملین پشتون آبادی میں تحریک انصاف مقبول ہے، مگر پشتون آبادی کے زیادہ ووٹس آبائی علاقوں میں ہیں۔ بلوچستان کے بلوچ علاقوں میں روایتی سیاست ہی رائج ہے، البتہ گوادر اور خزدار کے علاقے میں بی این پی مینگل کمزور ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتہائی غیر مقبول ہے۔ مسلم لیگ نون ہزارہ اور سوات میں بھی غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر ہزارہ اور سوات کے اندر ہی اس کی کچھ نہ کچھ جڑیں تھی۔ کہا گیا کہ وہ بھی غیر مقبول ہو رہی ہے، اور پاکستانی سیاست کے مختلف علاقوں میں پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ غیر مقبولیت نون لیگ کی ہے۔ سب سے زیادہ غیر مقبولیت یہ نون لیگ سے، چونکہ لوگ نفرت کر رہے ہیں، جس طرح ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، پھر معیشت کی بربادی، روپے کے بدلے میں ڈالر کا جو ہے وہ اضافہ، کنٹرول چیزیں ہو نہیں رہی، سرمایہ کاری رک گئی ہے، ریمیٹنس جو ہے اس میں کمی ہو گئی ہے، ٹیکس کلیکشن میں کمی ہو گئی ہے، انڈسٹری بند ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ یہ سارے فیکٹر جو ہے ظاہر ہے اس حکومت کے گلے پڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہاں تحریک انصاف کی مقبولیت میں جہاں عمران خان کا کردار ہے، وہاں پر نون لیگ کا انتہائی غیر مقبول ہونا بھی ہے۔ پشتون عمران خان کو پٹھان ہونے کے ناطے بھی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں اپنا لیڈر مان رہے ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب اور سرائکی علاقوں میں بھی میاں والی اور سرائکی ہونے کی وجہ سے عمران خان سے رغبت دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان فیڈریشن ہے اور مختلف لسانی گروہی اور نسلی آبادیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ وفاقیت کے عناصر پاکستانی سیاست میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے پاکستان کے وفاق میں سب سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں عمران خان کی وفاقی مقبولیت عمران خان کی جیت کا باعث ہوگی، یعنی ایک طرف سارے اور دوسری طرف تحریک انصاف اور عمران خان کا پلڑا بھاری ہے، چونکہ وہ تمام صوبوں میں گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت ایک بھاری مقبولیت کے ساتھ موجود ہے، اور دوسری طرف یہ جو مخالفین ہیں وہ ٹکڑوں کے اندر ہیں، وہ ٹکڑے جوڑیں گے بھی۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ رہی ہے، اور نون لیگ اور پیپل پارٹی کی جو مقبولیت ہے اس ظلم درندگی اور فاشزم کی وجہ سے مزید کم ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے ان حلقوں کو مینج کرنا ہے، الیکشن کمیشن، نگران حکومتیں، انتظامیہ، بیوروکریسی، سب کو مینج کر کے ایک پیج پہ ہو کے تو عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس طرح مائنس کرنے سے اگلی حکومت کیا چل پائے گی، یہ وہ سوال ہے، میرا خیال ہے انتہائی اس کا جواب بھی مشکل ہوگا، اور حکومت کے چلنے کے چانسز بھی کم ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔